آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، صد مرحبا. ہمارے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کی آمد صد مرحبا. اور میں شاید قیاس کر سکتا ہوں درست کہ آج کے سلسلے کا تو آپ کو ایک تعداد ہوگی جسے خصوصی طور پر انتظار ہوگا. لاسٹ سلسلے میں نے اعلان بھی کر دیا تھا. جی ہاں، کچھ آپ کی من کی مراد جنہوں نے چاہی تھی بر آنے کا سلسلہ ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے، مگر آپ جانتے ہیں کہ سلسلے کے آغاز ہی میں الحمدللہ ہم تلاوت کلام پاک کی برکتیں حاصل کیا کرتے ہیں. تو الحمدللہ قاری صاحب بھی جلوہ نما ہے ماشاءاللہ، اور قرآن شریف لیے ہاتھ میں منتظر ہیں کہ موقع ملے اور نیکیوں کا یہ سلسلہ سٹارٹ کر دیں. آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کریں اور آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کریں. آئیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مل کر دعا کرتے ہیں کہ جب اس نے اپنے کرم سے اپنے احسان کے سبب ہمیں یہ نیکیاں کرنے کی، نیکیوں بھری محفل سجانے کی توفیق عطا کر دی ہے، تو ہمیں ان میں نیتوں کی، اچھی نیتوں کی کثرت عطا فرمائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے مالا مال فرمائے. آنے والا دن، زندگی کے وہ دن جو باقی ہیں، اور وہ دن جس وقت نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، اس میں ان نیکیوں کو ہمارے لیے زیادہ نجات بنائے اور برکتوں اور رحمتوں کا سبب بنائے. سلسلے میں آمد مرحبا، صد مرحبا. ماشاءاللہ آج کا انتخاب سورہ انبیاء کی انشاءاللہ عز و جل آخری جو آیتیں ہیں ماشاءاللہ تلاوت، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا ترجمہ کنز الایمان اور چند آیات کی تفسیر انشاءاللہ بیان کرنے کی ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. تفسیر کا نام اور تفسیر جو صاحب تفسیر ہیں ان کا نام بھی، صالحین کا تذکرہ بھی ہو ہی جائے. جی بالکل. تفسیر جو ہے وہ حضرت علامہ مولانا صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تفسیر کا نام ہے خزائن العرفان. مرحبا جید ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون.
فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی جو ابتدائی آیت تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ترجمہ کنز ایمان، کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو کاتب یعنی سجل فرشتے سے کیا مراد ہے، لکھا ہے کہ جو کاتب اعمال ہے آدمی کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لکھنے والا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا ہمارے ذمے، ہم کو اس کا ضرور کرنا ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی ہم نے جیسے پہلے عدم سے انسان کو بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد ہم پیدا فرمائیں گے. انا کنا فاعلین، ہم کو اس کا ضرور کرنا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. تو نیک بندے سے کون سے بندے مراد ہیں؟ ارشاد فرمایا اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد اس زمین سے مراد زمین جنت ہے، کہ جو ارشاد فرمایا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی زمین سے مراد زمین جنت ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ زمینیں بھی ہیں کہ جن کو مسلمان فتح کریں گے. آگے ارشاد فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو اس کی اتباع کرے یعنی قرآن مجید کی اتباع کرے اور اس کے مطابق عمل کرے جنت پائے اور مراد کو پہنچے. آگے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوئی ہو، جن ہو یا انس ہو، مومن ہو یا غیر مومن ہو، سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی کہ جو ایمان نہ لایا. مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ کی بدولت عذاب میں تاخیر ہوتی ہے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ آپ کی بدولت آپ کی برکت سے عذاب اٹھا دیے جاتے ہیں. اور یہی تفسیر روح البیان کے حوالے سے علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ جو تمام عالموں کے لیے رحمت ہو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو. ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ جو کچھ سنا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے، جیسا کہ امیر علیہ سنت نے مدنی انعام میں بھی یہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ کم از کم 3 آیات ترجمہ تفسیر سنی جائے یا پڑھی جائے. کاش اللہ تبارک و تعالی اس مدنی انعام پر ہمیں عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. یہ محبت کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا. کس کو کہتے ہیں محبت؟ شاید یہ نہیں سنا ہوگا. محبت کہتے ہیں کسی چیز کی جانب جھکاؤ کو، میلان کو. اور محبت ہوتی ہے 2 قسم کی. ایک ہوتی ہے محبت طبعیہ، یعنی طبیعت سے ہو، طبعی ہو یا جبلی ہو، جبلت سے ہوتی ہے، بائی نیچر ہوتی ہے. اور ایک ہوتی ہے اختیاریہ، جو مطلب عقل کا تقاضا ہوتا ہے، جس کا کہ عقل کے تقاضے کے سبب بندہ محبت کرنے لگتا ہے. نصرت القاری میں حضرت شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمایا، جس کا میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں. محبت طبعیہ یعنی کہ جیسے باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے، ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور یہ جو محبت اختیاریہ ہوتی ہے نا، اس کے 3 سبب لکھے ہیں حضرت نے، شارح بخاری نے. کون کون سے؟ ایک تو فرماتے ہیں کہ حسن و جمال، پھر جود و نوال، اور تیسرا لکھا ہے فضل و کمال. اور پھر فرماتے ہیں کہ تینوں کے تینوں سبب بدرجہ اولا، یعنی کہ انتہا پر اپنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جمع کر دیے گئے. جامع عتم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام اسباب کے، محبت کے. تو جب عقل دیکھتی ہے تو مجبور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پر سے محبت کرنے کو. اور یہ محبت ایسی انمول شے ہے، ایسی پیاری شے ہے یہ کہ مطالع المسرات میں لکھا ہے، جو دلائل الخیرات شریف کی شرح ہے، کہ جو کمال ایمان ہے نا، ایمان کا جو کمال ہے، پرفیکشن ہے، اس کی جو شرط ہے یہ کمال محبت ہے. اور محبت کی انتہا نہیں ہے، محبت کے درجات کی انتہا نہیں ہے. جتنی زیادہ بڑھاتے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی، اور بھلائی کے درجات کی ظاہر ہے کہ اوپر چلے جائیں، پھر اوپر جائیں گے تو اور درجہ نظر آ جائے گا، اور اوپر چلے جائیں، اس طرح کا سلسلہ ہے. اور یہ ایسی زبردست نعمت ہے. میں آپ کو یہاں سے ایک حدیث شریف پڑھ کر سنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. غور سے سماعت فرمائیں دل کے کانوں سے. مطالع المسرات سے ہی پڑھ کر سنا رہا ہوں. وقیل لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، نرا مؤمنا یخشع ومؤمنا لا یخشع، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایماندار خشوع والا ہے اور ایک خشوع والا نہیں ہے. ما السبب فی ذلک، اس کا کیا سبب ہے، ریزن کیا ہے اس کی؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد لایمانہ حلاوۃ خشع، جو اپنے ایمان کی مٹھاس پاتا ہے خشوع کرتا ہے. ومن لم یجدها لم یخشع، اور جو ایمان کی مٹھاس نہیں پاتا وہ خشوع نہیں کرتا. فقیل، عرض کیا گیا، بما توجد او بما تنال وتکسب، تو وہ چاشنی وہ کس سبب سے پائی جاتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے، یعنی جو ایمان کی مٹھاس ہے، حلاوت ہے، چاشنی ہے، یہ کیا ریزن ہے اس کے پائے جانے کا، یہ کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے؟ قال، فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بصدق الحب فی اللہ، اللہ تعالی عز و جل کی سچی محبت سے. اللہ اللہ. فقیلہ، عرض کیا گیا، وبما یوجد حب اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کس سبب سے پائی جاتی ہے؟ او بما یکتسب، اور یا حاصل کی جا سکتی ہے یا حاصل کی جاتی ہے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحب رسولہ، یعنی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. فالتمسوا رضا اللہ ورضا رسولہ فی حبہما،
لہٰذا تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی رضا، ان کی محبت میں تلاش کرو۔ سچی بات تو یہ کہ یہ ایسی زبردست چاشنی والی نعمت ہے کہ جس کو مل جائے اس کا مزہ تو اسی سے پوچھیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، جنہیں یوں سمجھیں کہ گویا روزانہ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوا کرتی تھی، یہ اپنے پیر مرشد شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حب رسول، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو ٹھنڈک ہے، میں اپنے پورے میں، بال بال میں، ایک ایک رگ رگ، ریشے ریشے میں اس طرح سے پاتا ہوں کہ جب کوئی شخص شدید پیاس کے عالم میں اس کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے تو جو اس کو پورے بدن میں اس کو جب سرور محسوس ہوتا ہے، جس طرح ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس طرح میں اپنے رگ رگ، ریشے ریشے پورے میں پاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمت اعلیٰ نصیب کرے ہمیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دے، آئے کاش رگ رگ میں ہمارے بس جائے۔ پر آج کا مدری پھول یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس کو بڑھانے کے لیے صحیح کرنے کی کوشش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلے میں آمد مرحبا، ماشاء اللہ۔ آج کیا سنائیں گے آپ کا انتخاب کیا ہے آج؟ مفتی اعظم علیہ رحمہ کا کلام۔ ماشاء اللہ، اچھا کون سا والا بھلا؟ حبیب خدا کا نظارہ کرو۔ خوب، ماشاء اللہ۔ پھر تو اس میں ہمارے سلسلے کی وہ جو ٹیگ لائن ہے، جو ٹائٹل ہے، وہ بھی ملا دیجیے گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، ارشاد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دلو جانے ان پر نثارا کروں میں، نثارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے تیری کشف پایوں سوارا کروں میں، سوارا کروں میں، تیری کشف پایوں سوارا کروں میں، سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، تیرے
تیرے گیت گاؤ تیرے گیت گاؤ محمد محمد پکارا کروں میں پکارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری ہاں وہ دن بھی نوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا۔ تعارف کروانے میں تھوڑی سی میں نے جان بوجھ کر دیر کی، تھوڑی سی آتش شوق بڑھا رہا تھا، کیونکہ لاسٹ سلسلے میں نے عرض کر دیا تھا کہ ہم جو ہے کن کو انشاءاللہ تعالی یہاں آپ دیکھیں گے اور کون خصوصی طور پر شامل سلسلہ ہوگا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم مدنی چینل کے 3 اسلامی بھائی تھے، بہت مشہور و معروف اسلامی بھائی ہیں، بار بار آپ نے سلسلوں میں ان کی زیارت کی ہوگی اور اکثر ہم تینوں کو بھی اکٹھا دیکھا ہوگا۔ ہم مجلس جو مدنی چینل کا مکتب ہے وہاں پر تھے، اور ظاہر ہے کہ جب اسلامی بھائی ملتے ہیں تو مدنی کام کی گفتگو ہوتی ہے، ہم مدنی کام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو اچانک ایک پرومو چلا، چینل بھی چل رہا تھا اور اسلامی بھائی دیکھ بھی رہے تھے، تو اب وہ جو پرومو چلا اور پرومو میں ماشاءاللہ آیتوں کی جو تکرار تھی، یہ آیت ابھی یہ آیت اور یہ آیت، ایسا دل باغ مدینہ ہوا، اور جب ہم لوگ جو ہے وہ ایک دم خاموش ہو گئے، دیکھنے لگے اور دیکھتے رہے۔ جب پرومو ختم ہوا تو ایک دم الحمدللہ کلمات تحسین بلند ہوئے، اور وہ جو پرومو تھا اس اسلامی بھائی میں، وہ جو پرومو تھا جس اسلامی بھائی کا، آج وہی الحمدللہ شامل سلسلہ ہے، قاری اظہر الحمدللہ جی تشریف لائے ہوئے ماشاءاللہ سلسلے میں آمد، مرحبا صد مرحبا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں اس سلسلے میں بھی سعادت شرکت کی حاصل عطا کی ماشاءاللہ۔ چلیں آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور مدنی پھول بھی آپ سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے میں نے وہ عرض کی نا پرومو کے حوالے سے، بیان کا پرومو تھا آپ کا، اور بیانات کا ایک آپ کا جو ماشاءاللہ ایک مخصوص انداز ہے، اور جس روانی سے گویا کہ ایک چشمہ بہتا ہے، ایک اپنے اسٹائل میں آپ بیان کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، بہت پسند بھی کیا جاتا ہے الحمدللہ، اور اس طرح سے تاثرات بھی ملتے ہیں، کان میں پڑتے ہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا سوال میں آپ سے بیان کے متعلق ہی نہ کروں، بہت سارے اسلامی بھائی بھی کرتے ہی رہتے ہیں۔ اچھا، میں بھی یہی کر لوں تو یہ خیر یہ تو ہوگا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہی آپ نے بیان سیکھا ہوگا، یہ تو انڈرسٹوڈ کافی حد تک سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال وہ تو انکشاف تو آپ کی بات پہ ہی ہوگا، حقیقت کا ایک تعداد ہوگی جو جن پر میرا یہ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ مین ریزن کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ جو بیان کا آپ کا ایک مخصوص اسٹائل ہے، اور اس کی کوئی خاص حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ، کوئی راز، کوئی واقعہ، کوئی ایسا ہے تو ہمیں سنائیں۔ جی، باقاعدہ جس کو کہتے ہیں بیان سیکھنے کا یا ایسا کوئی ٹریننگ ایسی نہیں تھی، واقعتاً یہ ایک ٹریننگ سیشن نہیں ہوا؟ نہیں، ٹریننگ سیشن نہیں ہوا۔ اچھا، اللہ، پھر کیا ہوا بھائی؟ یہ کرشماتی ہی ایک کیفیت کہہ لیں، ماشاءاللہ۔ یہ بیان وغیرہ کرنا آتا نہیں تھا، ابھی جیسے سلسلے میں گفتگو چلے گی تو کچھ سابقہ زندگی کے حوالے سے جی بھی چلے گا، تو مطلب اس میں آپ خود محسوس کریں گے کہ ایک ایسی لائف سٹائل تھا کہ جس میں کوئی بیان کرنا یا یہ
اس کی قربت نہیں تھی، کانسیپٹ ہی نہیں تھا کوئی. ٹھیک ہے. ہوا یہ تھا کہ چھوٹا سا ہمارا علاقہ ہے منڈی بار برٹن، جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں. ٹھیک. تو وہاں کی ذمہ داری تھی، چند اسلامی بھائی تھے، مرکز الاولیاء لاہور امیر اہل سنت تشریف لائے تھے. ماشاء اللہ. ہمارے وہاں سے 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ ہے. اوکے. ہم ملاقات کے لیے گئے تھے، اور میں اس میں مراد اور تمنا لے کر یہ گیا تھا کہ میں نے امیر اہل سنت سے ایسا دم کروانا ہے کہ مجھے بیان کرنا آ جائے. اچھا. ماشاء اللہ. تو یہ کانسیپٹ کی کوئی خاص وجہ؟ بیان کرتے ہوئے اٹکتے تھے، جھجکتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کرنا آتا ہی نہیں تھا نا، بالکل وہ پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا، اور وہ کوئی چھوٹا علاقہ تھا ہمارا، ویسے بھی اپروچ کم تھی، اور بالکل قربت نہیں تھی مدنی ماحول کے ساتھ یا مذہبی ماحول کے ساتھ بھی. ایسا کچھ زیادہ نہیں تھا کہ وہ بیان کرنا بالکل آتا ہی نہیں تھا. ٹھیک. اور وہاں درس و بیان کرنے میں بالکل وہ جھجک، اٹکنا، وہ کوشش بھی جب کی تو ٹانگیں کانپنا، اور وہ بالکل کر نہیں پا رہا تھا نا. اچھا اچھا اچھا. بس یہ مراد لے کر یہ حاضر ہوا. تو پہلی یا دوسری ہی ملاقات تھی. اچھا. اور اس میں بس یہی تھی تمنا کہ میں نے ان سے بس بیان کی سعادت لے کے جانی ہے. اللہ. اور پھر ملاقات کی لائن میں لگ گئے. اب جو وقت قریب آتا جائے دل کی کیفیتیں بھی بدلتی جائیں. اب اللہ اللہ. ولی کامل کی بارگاہ میں، شیخ طریقت کی بارگاہ میں تو جو میری باری آئی، بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ اس وقت مجھے بس یہ یاد رہ گیا کہ میں آیا کس لیے. اللہ اللہ. ورنہ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ بہت کچھ بعض کا سوچ کر جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر وہ بس ان کے دیدار میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. میں پھر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ حضور مجھے بیان کرنا نہیں آتا، تو آپ مجھے دم فرما دیں تاکہ بیان کرنا مجھے آ جائے، اٹکوں نہ. تو امیر اہل سنت کبھی کرم جوش میں آیا، قریب بلا لیا اور قریب کر لیا. تو امیر اہل سنت نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور پڑھ کے کچھ دم فرمایا. سبحان اللہ. ایک تو ہے کہ روحانی طور پر کہا جائے کہ کسی نیک، کسی ولی سے دم کروانے سے یہ روحانی طور پر انسان کو کچھ، لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے فزیکلی اپنے اندر کچھ چیز جو ہے نا وہ اترتی محسوس ہوئی. ریئلی مجھے فزیکلی جو ہے نا وہ یہ محسوس ہوا کہ کچھ چیز میرے اندر سرایت کر رہی ہے، ہلتا مجھے اپنے اندر کا جو ہے نا وہ جو سینے کے اندر کچھ چیز اترتی محسوس ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فزیکلی بھی اور اسپرچولی بھی، روحانی طور پر بھی مجھے بہت زیادہ وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ سمجھ لیں، میری زندگی کی ایک بڑی تبدیلی کے لمحات سمجھ لیں کہ میں امیر اہل سنت کے قدموں میں ہوں اور امیر سنت مجھے دم فرما رہے، اور سینے پر ان کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر. وہ بس لمحات تھے جب دم فرمایا. اس کے بعد میرے اپنے اندر خود جو ہے نا وہ اعتماد کی قوت محسوس کی. ماشاء اللہ. اور یہ اللہ کرے کہ میں اچھا ہو جاؤں، لیکن جو اس سے پہلے کی کیفیت تھی جی اور اسی وقت اسی رات میں جب میں وہاں بیٹھا تھا تو مجھے اپنی زندگی کے سابقہ اعمال پر جو گناہوں کے سلسلے تھے ان پر شدت کے ساتھ ندامت، اور شاید میں زندگی میں اتنا کبھی رویا ہوں یا نہیں، لیکن وہ رات ایسی تھی کہ مطلب میری آنکھوں سے مسلسل بار بار آنسو. اور یہ روحانی تبدیلی اس کو کہہ لیں کہ میں واقعتاً میرے اندر ایک سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ میں نے نیک بننا ہے. ماشاءاللہ. اندر سے آواز آ رہی تھی، اندر سے آواز اٹھ رہی تھی، اور یہ مطلب جیسے انسان کی بالکل کیفیتوں کو تبدیل کر دینا، میری قلبی کیفیت کو تبدیل یکسر کر دیا. میرے لیے سنت نے ایسی نگاہ فرمائی کہ وہ میں اپنے اندر نیک بننے کا جذبہ پا رہا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر وہ گناہوں سے توبہ کا ایک ذہن، مطلب بار بار اس چیز پر جو ہو رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیوں کیا ایسا، کیوں کیا میں نے اپنی پچھلی زندگی میں. پھر اس کے بعد بیان میں تو مجھے کبھی بھی بیان کرنے میں رکاوٹ محسوس نہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد پہلا بیان کہاں کیا تھا؟
تو یہ تبدیلی ایسی تھی اپیرنٹلی کہ دوسرے اسلامی بھائیوں نے بھی محسوس کی اور کہ یار یہ کیا ہو گیا ایک دم اظہر بھائی کو کیا ہو گیا، یہ ایسا کچھ ہوا تھا؟ ڈیفینیٹلی جب میں اس کے بعد وہاں منڈی بار بٹن میں علاقائی دورے میں بیان کے لیے حاضر ہوا تھا. اچھا. علاقائی دورے میں بیان تھا تو بیان میں بیان کرتے ہوئے بھی حیران ہو رہا تھا اور بیان سننے والے بیان سنتے ہوئے بھی حیران ہو رہے تھے. سبحان اللہ. یہ مطلب مجھے خود نہیں محسوس یہ پتا چل رہا تھا کہ یہ میں کر کے آ رہا ہوں. مجھے اپنے آپ پر یہ نہیں تھا کہ اتنا میں مطلب روانی کے ساتھ بولنے لگ جاؤں گا. اس طرح جو ہے وہ میرے ذہن میں کوئی مدنی پھول آنے لگ جائیں گے کہ بیان میں یہ چیز بھی بیان ہو جائے، یہ بھی گفتگو ہو جائے، یہ بھی ذکر آ جائے، تو روایات اور یہ چیزیں مطلب خود بخود جو ہے نا وہ ایک سلسلہ بنتا چلا گیا. اور سننے والوں نے ایک ایسی واضح تبدیلی محسوس کی کہ اس وقت سے مجھے یہ ایک دم سے سوال ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا ایک دم. ماشاءاللہ. اب تک اسلامی بھائی سوال کرتے ہیں، پوچھتے بھی رہتے ہیں، مطلب کالز اور میسج بھی دوسرے ملکوں سے بھی بعض اسلامی بھائی پوچھتے ہیں مدنی چینل پر تو دیکھتے ہیں تو کہاں آپ نے سیکھا، کیا آپ حافظ ہیں، کیا آپ تو اس طرح وہ کیا کیا آپ نے، کون سا کورس کیا ہے. مطلب یہی کہ میں یہ عرض کرتا ہوں درس عطاری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اللہ. عطار کا دم ہے تو انہی کا فیض ہے، انہی کا صدقہ ہے. تو اپنا اس میں واقعتاً کوئی اپنا کمال نہیں، نہ میں خود کرتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے، کروایا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی تذکرہ آیا آپ کی پچھلی لائف ہسٹری کا نا، تو اب خیر وہ تو آپ کی ایک عاجزی ہم اس پر محمول کر سکتے ہیں کہ وہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی کچھ اگر ہمیں اس طرف سے بھی آئیڈیا ہو جائے کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے، کیا کیا دعوت اسلامی نے، کچھ پہلے کچھ بیک گراؤنڈ بتائیے کہ عمر کتنی تھی جب مدنی ماحول میں آئے، کتنا عرصہ ہو گیا، یہ سارے سوالات کے جوابات اگر ایک ساتھ دیتے چلے جائیں. تقریباً 21 یا 22 سال کی عمر میں مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا. ماشاء اللہ. یعنی نوجوانی ہی میں تقریباً 15 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا مدنی ماحول میں. 94-95 میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا تھا. ماشاء اللہ. یہ ایک اسکول لائف اور کالج لائف جو تھی جی، یہ اگر اس کا میں پورا جائزہ لیتا ہوں تو میرے سامنے ایک انتہائی پھڈے باز نوجوان سامنے آتا ہے. کیا کریں اظہر بھائی، بہت زیادہ اس میں انوالو تھا. پھڈے باز مطلب بلا وجہ پھڈے باز سے مراد یعنی لڑاکا ویسے ہی مطلب کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے والا دل کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ لڑنا، جا کے اس کو کندھا مار کے لڑائی شروع کر دی. یا اللہ. مار کٹائی اور مطلب وسیلہ بہت زیادہ تھا میں. اچھا. لیکن اس میں مار دھاڑ میں پھڈے بازی کے کاموں میں مطلب لطف بڑا آتا تھا، لطف آتا تھا. مطلب بطور مشغلہ تھا لڑائی جھگڑے کرنا، پھڈا کرنا. اور یہ بہت زیادہ مطلب اس میں کئی دفعہ مارا بھی، کبھی مارے کھائیں بھی. اسکول کے بعد جب یہ کالج کی لائف میں گئے تو میں اپنے وہاں سے منڈی وارپنڈ سے راول پنڈی چلا گیا تھا اپنے ماموں کے پاس. ٹھیک. وہاں اور زیادہ آزادی ہو گئی. اوکے. اور کالج کا آزاد ماحول اور پھر آگے چل کر وہاں پر دوست کو ایسے مل گئے. اب وہ پہلے ہی ذہن ایسا تھا، اب وہاں دوست بھی ایسے مل گئے پھڈے باز قسم کے، اور جو کالج یونین کے ساتھ بھی جن کے تعلقات اور پھر دیگر سرگرمیاں بھی ایسی. تو پھر وہاں اور زیادہ جو ہے نا وہ اس ماحول نے اثر کیا. یعنی کہ وہ جو دوستوں کا ماحول تھا، یہ سارے وہ ایسی عادات تھیں کہ جن کو میں غور کرتا ہوں تو واقعتاً ایک لڑاکا، ایک پھڈے باز، ایک جھگڑالو قسم کا اور آوارہ قسم کا نوجوان سامنے آتا ہے. اچھا. نہیں تو یہ شروع سے ہی مطلب یہ کیفیات تھی، بچپن سے ہی ایسا کچھ سلسلہ تھا آپ کا؟ کوئی پڑھائی وڑھائی کا حوالے سے کوئی اس حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی؟ اب یہ تھا کہ میں کچھ سبق دیکھتا تھا تو مجھے جلدی یاد ہو جاتا تھا، اس لیے مجھے ذہین کہتے تھے. میٹرک تک تو رہا سلسلہ، بعض کا پوزیشن بھی آ جاتی تھی. اچھا. جی وہ سبق مجھے جلدی یاد ہو جاتا تھا، یہ تھا مجھے. ٹھیک. نہیں تو اس کے بعد بھی جب یہ ان کیفیات کے باوجود بھی پڑھائی آپ کی کنٹینیو رہی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا اور شاید یہ ایک مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میرے خیال میں درس بھی ثابت ہو. میں سمجھتا نہیں ہوں ایسا کہ رہی ہوگی، بہرحال وہ تو خیر جو ہوگا سو ہوگا. سوال میں نے قائم کر دیا. یہ تھا کہ مطلب
پڑھائی میں جب میں پڑھتا تھا تو پھر وہ، لیکن اس کے بعد اسٹیٹ میتھ اکنامکس میں کالج میں چلا گیا تھا، ٹھیک، اور وہاں بھی کچھ عرصہ رہا، لیکن اس میں آپ کو عرض کیا نا کہ مطلب یہ دونوں طرح کے ماحول کا آپ کو اثر نظر آئے گا کہ ٹھیک ہے، مطلب میں ذہین اسٹوڈنٹ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ میٹرک تک پوزیشنز بھی لینا فرسٹ ڈویژن میں کر کے، اور پھر وہ کالج میں بھی اسٹیٹس میتھ اکنامکس، اسی لیے میرے لیے سوچا گیا، ماموں وغیرہ نے بھائیوں نے غور کیا کہ یہ مطلب ذہین ہے، کر جائے گا، ٹھیک ہے، تو لیکن وہاں پر جو دوست ایسے ملے کہ جس میں آوارہ گردی اور بڑھ گئی، توجہ بڑھ گئی، پھر ایسے مطلب ایشوز ہو گئے وہاں پر کہ مطلب وہاں میں پڑھائی جاری نہ رکھ سکے، اتنا حالات خراب ہو گئے مطلب ایک ایشو کی وجہ سے کہ والد صاحب گئے، اور پھر مجھے مطلب ایک دن کی بھی مہلت وہاں ٹھہرنے کی نہ ملی، ان کو پتا چلا تو پھر وہ مجھے وہیں پر جیسے تیسے میرا سامان اٹھایا اور وہ مجھے واپس لے آئے وار بٹن۔ اچھا، چلیں اب آپ دوستوں کا تذکرہ کر رہے تھے، ایک ان دوستوں کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک دوست ہیں وہ آپ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، کیا خیال ہے ان کی، سننا لیں؟ ہمارے جو حاجی اظہر کے دوست ہیں، ذرا بتائیے کہ انہوں نے تو کچھ دوستوں کا تذکرہ کیا، یہ جو دوست ہے یہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کیسر وحید اتاری ہے۔ حاجی اظہر اتاری سے کم و بیش گزشتہ 15 سے 16 سال سے تعلق ہے۔ الحمدللہ حاجی صاحب کے ساتھ بہت سا وقت گزرا، حاجی صاحب کی قربت نصیب ہوئی، اور یقیناً یہ اہل علاقہ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسا نوجوان جو انتہائی کھلنڈرا اور چلبلا شخص تھا، لڑائی جھگڑے بعض لوگوں کے ساتھ کرنے، اور آج وہی شخص دعوت اسلامی کی برکتوں کی وجہ سے، اسی کے فیوز و برکات کی وجہ سے آج وہ شخص کروڑوں لوگوں کو دین کی تعلیمات فراہم کر رہے ہیں۔ تو یقیناً دعوت اسلامی کے فیضان کی وجہ سے اظہر اتاری دعوت اسلامی کے اس مہکے ہوئے مدنی گلدستے کا وہ نفیس پھول ہے کہ جس کی خوشبو ایک لمبے عرصے سے اہل علاقہ اپنے قلوب و اذہان میں محسوس کر رہے ہیں۔ اظہر بھائی پڑھائی میں بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھے، لیکن چونکہ رجحان مختلف دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ باہر پھرنا، جانا آنا، اور آج بہت سے لوگ، وہ لوگ جو اظہر اتاری کو دیکھنا بھی شاید پسند نہ کرتے ہوں، اور آج ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ بیتاب رہتے ہیں۔ تو اظہر بھائی کے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، اور اسی طرح وہ تمام لوگوں کو وہ دین کی یہ خوبصورت باتیں جو ہیں وہ بتاتے رہیں، اور دین کا پیغام اور دعوت اسلامی کا پیغام، وہ دعوت اسلامی کہ جو ایک مکمل طور پہ غیر سیاسی تنظیم ہے، تو دعوت اسلامی کے پیغام کو اسی طریقے سے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ جیسا میں نے بتایا کہ پچھلے 15-16 سال سے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اگر ہمارے اندر جو تبدیلی آئی ہے اور جو اسلام کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ چلا، اور سب سے خصوصی بات یہ کہ مدینہ شریف کی جو محبت ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی ہے، یقیناً انہی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صرف میں نہیں بلکہ میرے گھر کے تمام افراد الحمدللہ ان کی برکتوں کی وجہ سے امیر اہل سنت کے مرید ہیں، بلکہ ہمارے خاندان کے بیشتر افراد جو ہیں وہ امیر اہل سنت کے مرید ہیں، اور انہی کی برکتوں کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بھی الحمدللہ دین کی وہ تعلیمات جس سے تمام لوگ پہلے ناآشنا تھے، اظہر بھائی کی کوششوں کی بنا پر، اظہر بھائی کی محنتوں کی بنا پر اور ان کی ریاضتوں کی بنا پر آج بہت سے لوگ جو ان کے سروں پر امامہ شریف سج گیا، ان کے چہروں پر داڑیاں آ گئی ہیں، اور ان کی یہ محنتوں کا ہی نتیجہ ہے، اور ان کی محنتیں اصل میں امیر اہل سنت کی کا فیضان ہے کہ جس کی بنا پر اور جن کی گائیڈنس میں اظہر بھائی مسلسل لوگوں کی رہنمائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یقیناً اظہر بھائی انتہائی زیادہ تعریف کے مستحق ہیں۔ یہ وہ ان افراد میں سے ہیں کہ اس علاقے میں خصوصی طور پہ جہاں دعوت اسلامی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن انہی کی محنت کی وجہ سے آج دعوت اسلامی کا نام ہر شخص کی زبان پر ہے۔ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، وہ تاثرات تو ہم نے آپ کے دوست کی سن لی ہے، اب دوست ایک وہ بھی تھے اور ایک یہ دوست بھی ہے ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی نے تبدیلی کا ایک وہ تو خیر آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، جاری رکھیں، آپ وہیں سے کنیکشن جوڑ لیں جہاں سے آپ زندگی کی یادوں میں جھانک رہے تھے، جس چیپٹر پہ، جس صفحے پر تھے، آپ وہیں چلے جائیں۔ بس وہ کالج کی وہ
ابو جان آپ کو لے کر آ گئے تھے آپ جی، وہاں سے دوبارہ وہ حالات بہت شدید جی بڑھ گئے تھے. پھر مجھے بہت زیادہ مطلب اس پر شرمندگی کا احساس بھی دلایا گیا. اچھا. اور کیونکہ والد صاحب کو والدین کو ایک توقعات تھیں کہ یہ پڑھائی میں مطلب آگے نکلے گا، جس طرح کی مطلب چستی چلاکی نظر آ رہی تھی جی جی اور وہ حافظے کی نظر آ رہی تھی، تو مطلب اس پر افسوس بھی تھا، ان کو بھی تھا، اور میں بھی، مجھے مطلب اس پر بہت زیادہ احساس بھی دلایا گیا. لیکن وہ دن ایسے تھے کہ میں بالکل ایک باغیانہ سا انداز لے کر جی رہا تھا. کوئی مطلب مقصد نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، کوئی زندگی کا جدول نہیں، شیڈیول نہیں. مطلب صبح اٹھے، بس ناشتہ کر لیا، نکل گئے، کھانا کھانے یا سونے کے لیے گھر میں آ گئے. باقی یہ کہ بالکل وہاں پھر وہ دل، جیسے کہتے ہیں نا انسان سکون کے لیے، مطلب آج کل ہمارے خاص طور پر نوجوان جس کو سمجھتے ہیں نا کہ سکون کی تلاش کے لیے مطلب برائی کے اڈوں پہ جانا، فلموں میں جانا، گانے باجے سننا، اس طرح اپنے دل کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ریئلی میں نے اس کو محسوس کیا کہ یہ گناہ کرنے سے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے انسان ہنس تو لیتا ہے، لیکن انسان کے دل کی بے چینی بڑھتی ہے، اسے سکون ملتا نہیں ان چیزوں میں. اور پھر بعد میں قرآن پاک کی اس آیت سے بھی پتہ چلا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. تو ہم بھاگتے ہیں بے سکونی کو مٹانے کے لیے، اور بے سکونی بڑھ جاتی ہے اس طرح کے کاموں میں. اور وہ دن ایسے تھے کہ میں اس طرح ہی وہ تو یہ کیفیت بیت رہی تھی آپ پر کہ آپ مٹانے کی کوشش کرتے تھے اور بڑھتی چلی جاتی؟ اندر میرے بے چینی، بے قراری اور بے سکونی، میں بالکل بے قرار تھا اندر سے. لیکن یہ کہ یہ مطلب ایک درست لائن مل نہیں رہی تھی کہ جس میں مجھے سکون ملے، اور طرح طرح کی چیزوں میں، طرح طرح کے گناہ کے حالات اور گناہ کے کاموں میں، کھیل کود میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ دل کے کوئی غم اور مطلب کم ہو، حالانکہ یہ کم ہو نہیں پا رہا تھا. ماشاءاللہ. اب مطمئن ہے؟ اب تو بہت زیادہ. اب آج کی زندگی اور اس زندگی میں جب میں کمپیریزن کرتا ہوں تو آج جتنا مجھے سکون حاصل ہے یہ کبھی بھی حاصل نہیں تھا. جی ہمارے فیملی کے، ہمارے خاندان کے بعض ہمارے عزیز ایسے ہیں، رشتہ دار ایسے ہیں، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے ہمیں جب دیکھا، ہم تینوں بھائی ماحول میں، انہوں نے ہمیں دیکھ کر کہا تھا کہ یار آپ لوگوں کے لیے تو دنیا میں جنت کے نظارے ہیں کہ جس طرح کی آپ پرسکون لائف گزار رہے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بے سکونی والی جو زندگی تھی نا، اس میں مطلب یہ دل مطمئن نہیں تھا، لیکن لگے ہوئے تھے اس میں، عادتاً یہ نہیں گویا سمجھ لیں، عادتاً لگے ہوئے تھے. اور اے بے چینو، اے بے سکون، اے بے قرارو، اے مضطربو، کہاں آؤ گے تو سکون ملے گا، کہاں آ گئے بھائی تو سکون سید میرے علیہ سنت کے قدموں میں سکون ملا، دعوت اسلامی کے بندنی ماحول میں سکون ملا. ماشاءاللہ. واللہ 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 یہ در ایسا ہے، یہاں سے نہ مراد جاتا کوئی نہیں، خالی جاتا کوئی نہیں. اور وہ پھر اس کے بعد میں چلا گیا، گجرانوالہ چلا گیا ماموں کے پاس، اور وہاں پر میں نے ایف اے کے پیپر بھی دے دیے، اور پھر اس کے بعد گھر آ گیا. تو اب گجرانوالہ میں یہ ہوا کہ پھڈے اور یہ لڑائیوں کے اتنے موقع نہیں تھے، اور لیکن یہ تھا کہ وہاں توجہ اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی تھی کہ گھر میں وی سی آر تھا، اور وہ ایک دن میں 3 4 فلمیں بھی دیکھنا، اور پھر اس کے بعد تھک کے سو جاتے تھے، اور اتنا وہ گھر سے نکلنے کا کم ہوتا تھا. لیکن وہ فلموں میں لگ گیا تھا، اور وہ ادھر رجحان چلا گیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے دن ایسے تھے کہ جب مجھے مدنی ماحول، آپ پوچھ رہے نا کیسے کم ملا، تو وہ غالباً بی اے کے پیپرز کی تیاری کر رہے تھے ان دنوں میں. بی اے کے پیپرز میں نے مدنی ماحول کے قریب آ کر دیے تھے، اور بڑے اس وقت موقع پھر ملتے تھے پیپرز میں، بی اے کے پیپرز میں مطلب سینٹر میں لوگ کرتے تھے نقل کا اور یہ وہ، لیکن اس وقت موقع بھی ملتا تھا تو ہم ایک سوچ مل گئی تھی کہ غلط کام نہیں کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر ان دنوں میں ہمارے ہاں اسلام بھائی آتے تھے جڑانوالہ قریبی شہر سے، جمعہ اعتکاف کہہ لیں، اطراف گاؤں کہہ لیں، تو جمعے کے روز آتے تھے، دعوت وغیرہ دیتے، اجتماع میں بلاتے. تو اچھا، تو یوں آپ کو بھی دعوت ملی؟ مجھے بھی دعوت. ٹھیک، چلیں اب اسلامی بھائی آپ کے پاس تو آ گئے، میرا خیال ہے کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سلسلے میں اس موقع پر بلا لیں، تو آپ کے اسلامی بھائی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ساتھ ساتھ چلیں تو انشاءاللہ مدینہ رہے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے بتایا، میں آ رہا تھا تو ابھی وہ کال کے ذمہ دار بتا دے بھائی ڈھیروں ڈھیر ماشاءاللہ ریکارڈ ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک، دیجیے گا ذرا. السلام علیکم جی، میرا نام بلال احمد ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. جی لبیک. اظہر بھائی جو ہیں وہ میرے ماموزاد کزن ہیں. اچھا. اور ہم لوگوں نے بچپن اکٹھے گزارا. جی جی. چونکہ یہ میرے ماموزاد کزن ہیں، جیسے میں نے گزارش کی تو عموماً گرمیوں کی چھٹیوں میں میرا چکر لگتا تھا ان کے ہاں، تو بچپن میں اکٹھے کھیلتے رہے ہم. پھر دیکھتے دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ انہوں نے دعوت اسلامی جوائن کی. جوائن کرنے کے بعد ان کی ذاتی کاوش اور محنت سے آج جس مقام پہ ہیں یہ ماشاءاللہ، وہ یقیناً ان کی ذاتی ریسرچ اور محنت اس میں بہت زیادہ انوالو ہے. بچپن کے حوالے سے مجھے ایک واقعہ یاد ہے. اصل میں جو فن تقریر ہے وہ ان کی خودآگاہ صلاحیت ہے. وہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ہم لوگ کرکٹ کھیلنے کے بعد واپس آ رہے تھے گھر، تو ایک جگہ گھر میں بیٹھ کر انہوں نے تقریر شروع کی، واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کر دیا اپنے مخصوص انداز میں. تو بیان کے دوران یہ بھی رونے لگے، اور مجھے یاد ہے کہ میں شاید آدھا دن ہوتا رہا یہ سن کے نا واقعہ. تو اس وقت شاید انہیں خود بھی آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی استطاعت دی ہے بولنے کی. دعوت اسلامی جوائن کرنے کے بعد یقیناً پیر و مرشد کا فیض نظر ان پہ رہا ہوگا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ جب انہوں نے دعوت اسلامی جوائن کی تھی تو داڑھی رکھنے پہ اور امامہ شریف پہننے پہ خاندان کے لوگ یقیناً عموماً جو جیسے کرتے ہوتے ہیں ان پہ اعتراضات ہوئے اور باتیں کرتے تھے لوگ. تو لوگوں نے ان پہ تنقید کی، ان کے حوالے سے باتیں کی، اور آج وہی لوگ جو ان پہ تنقید کرتے تھے وہ الحمدللہ ان کو برکت کے لیے اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں. جی دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد عمران اتاری ملیشیا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. نگرانی صدیقی کابینہ سے سوال یہ ہے کہ الحمدللہ دیکھا گیا ہے کہ نگرانی صدیقی کابینہ ماشاءاللہ اپنے جدول کی بہت پابندی فرماتے ہیں. بیسیکلی میرا تعلق بھی ضیاء کوٹ سے ہے، تو کافی وقت بھی ان کے ساتھ گزرا. تو ان کے جدول میں کسی قسم کی کمی آنے کے باوجود یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اسلامی بھائیوں کے اصرار پہ ان کے بیانات کا سلسلہ جو تھا وہ جدول میں جو ہے وہ بڑھتا تھا، بجائے کہ جدول میں کوئی کمی آئے کسی قسم کی. تو یہ ہجرت کے بعد اور کئی گھر کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو سوال یہ تھا کہ یہ نگرانی صدیقی کابینہ یہ سارا کیسے مینج کر لیتے ہیں کہ اس میں گھر باہر کی ذمہ داریاں اور ان کی طبیعت بھی بعض اوقات ٹھیک نہیں رہتی، تو اس کے باوجود جدول کی اتنی پابندی کہ الحمدللہ ہر جگہ اس کے وقت پہ پہنچ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس میں کچھ ہمیں بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ یہ سارا کیسے مینج کر لیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آمین. جی میں نے نوٹ کر لیا انشاءاللہ آپ کا سوال. اور حل میں مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام آصف محمود اتاری باغ اتار منڈی وار بیٹن سے عرض گزار ہوں. جی جی. میرا نگرانی کابینہ سے یہ سوال ہے کہ جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہوئے تو اس وقت چند ایک اسلام بھائی تھے، تو ہم نے یہ سنا ہے کہ اس وقت قبلہ عائشہ صاحب کو جو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے پر آپ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. تو اس کے باوجود عائشہ صاحب جو ہے مدنی کام میں مسلسل لگے رہے. تو کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے آپ کو اس بات پر وہ کیا اور آپ کے اس جذبے کے اندر ذرا برابر کمی نہیں آئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ اب کلام کی چاشنی بھی ملا دیں، کوئی کلام وغیرہ کی فرمائشیں بھی ہمیں دے دیں. کسیم البریدہ سر، سعودی عربیہ. ماشاء اللہ. مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس سے بڑی سر کوئی خواہش نہیں کہ جب سو جاؤں تب بھی حضور کا نام ہو، جب اٹھوں تب بھی حضور کا نام ہو. جی بہت خوب ماشاء اللہ. اور جناب؟ میرا نام محمد شہاب عالم. جی جی. میں بنگلہ دیش کے نیو ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. میری ایک کلام کی فرمائش ہے، وہ ہے میرا پیر میرا پیر. انشاءاللہ تعالی. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جناب؟ جی عمران بات کر رہا ہوں میں پیرس سے.
یہ آپ کا جو سلسلہ ہے اپنا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا اپنا سلسلہ ہے ماشاءاللہ. اسی طرح مدنی چینل کے باقی جو سلسلے ہیں وہ بھی بڑے اچھے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے کا. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے. ٹھیک ہے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا اچھا چینل ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے. ایسے ملک میں بیٹھ کے ہمیں سمجھ لو مسلمان ہونے کا ثبوت ملتا ہے، مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جو ہے فل ترقی دے، ہماری دعا ہے. آمین. یہی مختلف سنا دیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. انشاءاللہ. ویسے تو یہ ہمارے اسلامی بھائی نے سنا دیے، لیکن یہ پھر سنائیں گے آپ کو. ایک پیرس سے اسلامی بھائی کال کر کے کہہ رہا ہے، عرب شریف سے کہہ رہے ہیں، بنگلہ دیش. ماشاءاللہ بنگلہ دیش والوں نے تو خیر منقبت کا کہا ہے. ایک دو کلام کی فرمائشیں اور دے، پھر ہم نعت خان اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں. میں عاصم علی اتاری جی عاصم بھائی سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. میری خواہش ہے کہ مجھے ایک کلام سنوا دیا جائے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. انشاءاللہ تعالی. محمد طارق سعیدی اتاری خانپور سے نعت خان اسلامی بھائی سے فرمائش کرنی ہے کہ امیر علیہ سنت کا کلام سنا دیں. مجھے مدینے کی دو اجازت. جزاکم اللہ خیر. آمین. مجھے مدینے کی. اعلیٰ حضرت سے شروع کرتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. حصول برکت کے لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان کے کلام کے چند اشعار آئیے مل کر محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان. آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان. صاحب لقب کس کا ہے تیرا تیرا. تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع آقا. تیری جو میرا دلا بیٹا تیرا. ماشاءاللہ کیا کہنے. چلیں اب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے غالباً وہ اسی میں ملا کر آپ پڑھیں گے. یہاں ایک وہ بھی میسج بھی ہے، میں نے ابھی پڑھا تھا کہ آج جو ہے نا وہ فرمائشیں کم چلائیے گا کیونکہ ہمیں حاجی صاحب سے گفتگو زیادہ ہو چکی ہے. اب یہاں ایک جو ای میل ہے میرے پاس، وہ تو انہوں نے پورے اجتماع ذکر و نعت کے حوالے سے فرمائش کی ہوئی ہے. اور محمد حسن جو ہیں الہ آباد ہند سے،
اور انہوں نے مطلب تھوڑی سی بڑی میل ہے ان کی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے ساتھ ساتھ اور سلسلوں کی بھی انہوں نے ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کی ہے، اور اجتماع ذکر و نعت کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے مدنی پھول دیے. خیر جو بھی، پہلے یہ دونوں طرف دونوں کو خوش رکھنا ہے، نعتوں والوں کو بھی اور حاجی صاحب کی جو چاہنے والے ان کو بھی. ماشاءاللہ سنائیے، عرب شریف والے اسلامی بھائی خوش ہو جائیں ماشاءاللہ. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، نثارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے خدا کے در ہے لبوں پر، در ہے لبوں پر، دبے واپسی تو نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. حاجی صاحب آپ ماحول سے منسلک ہونے کی سنا رہے تھے، آپ داستان جاری رکھیں اسے. اس میں یہ تھا کہ اسلام آباد میں ان دنوں ایک اجتماع ہوا تھا. ٹھیک ہے. امیر علیہ سنت اس میں تشریف لے گئے تھے. ہمارے جو 2-3 اسلامی بھائی تھے ہمارے شہر میں، ہم شہر ہی کہتے ہیں، قصبہ نما ہے ہمارا، چھوٹا سا علاقہ ہے منڈی وار بٹن. وہاں سے دعوت دی اسلامی بھائیوں نے اسلام آباد اجتماع کے لیے، اور اسی دعوت دینے کے دوران غالباً انفرادی کوشش کرتے ہوئے جو ہمارے اسلامی بھائی انہوں نے امیر علیہ سنت کے بیان کا کیسٹ بھی دیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. آپ کو؟ جی. اب وہ پیغام فنا بیان تھا. پیغام فنا، پیغام فنا بیان تھا امیر سنت کا. نام ہی جو ہے وہ یہ جی جی کرم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا کہ بس وہ یا تو ان کی کوشش ایسی ہوگی یا انداز ایسا ہوگا محبت بھرا بیان دیتے ہوئے، اور تعارف امیر علیہ السلام کے ایسے انداز میں انہوں نے کروایا ہوگا کہ میں وہ کیسٹ سننے بیٹھ گیا. اچھا. وہ اب میں خود سوچتا ہوں کہ میں وہ کیسے ایک مذہبی کیسٹ کیسے سننے بیٹھ گیا تھا. تو بلکہ وہ کیسٹ چلا دی. کبھی ایسا سوچا کہ اگر نہ سنی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کبھی ایسا سوچا یار اگر وہ کیسٹ نہ سنی ہوتی تو کیا ہوتا میرے ساتھ؟ پھر تو جو زندگی تھی وہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز سے ٹکرا کے نہ جانے کیا ہوتا، نہ جانے کیا ہوتا. بربادی تھی، بربادی بالکل. وہ حالات اچھے نہیں تھے. خیر کیسٹ سنی آپ نے؟ پیغام فنا، وہ بیان سنا میرے علیہ سنت کا، اور وہ جو ہے نا وہ سوچ کے اندر تبدیلی کے لمحات تھے. واقعتاً امیر علیہ سنت کی ایک ایک بات دل میں اتر رہی تھی کہ یہ واقعی ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ ہمیں فنا کا پیغام دے رہا ہے. گھڑی کی جو سوئی گزر رہی ہے نا، یہ ہمیں پیغام فنا دے رہی ہے. سورج چڑھتا ڈوب جاتا ہے، یہ پیغام فنا ہے. ہر دن گزر رہا ہے، پیغام فنا ہے. ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، فنا کے قریب ہو رہے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ امیر سنت کا بالکل سادگی والا یہ اصلاحی انداز بھا گیا دل کو نا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد ایک دو اور بیانات بھی امیر سنت کے سنے. لیکن یہ ان دنوں میں جب یہ کیسٹ ملی تھی اور وہ اسلام آباد اجتماع بھی تھا،
اسلامی بھائی نے مجھے کافی دعوت دی، کوشش بھی کی، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے بہانہ لگا کے نا اجتماع میں گیا نہیں تھا. اچھا اچھا. اور شروع میں ان کو چھیڑتے بھی تھے اسلامی بھائیوں کو، باتوں میں وہ یوں سمجھے کہ کچھ اوور کلیور چلتا تھا، بولتا بہت تھا. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کفل مدینہ کی اب عادت عطا کر دے. تو مطلب ان کو چھیڑتے تھے بیچارے، وہ سہ لیتے تھے. وہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ اب بھی 12 ماہ قافلے میں سفر بھی کیا انہوں نے ماشاءاللہ. انفرادی کوشش ترک نہیں کی انہوں نے، انفرادی کوشش، آپ کی باتیں بھی سن لی اور یہ یعنی کہ آپ مذاق بھی برداشت کر لیا، لیکن انفرادی کوشش ترک نہیں کی. مین مدنی پھول یہ ماشاءاللہ. وہ اسلام بھائی جو ہمارے آتے تھے شہر میں، وہ مغرب میں جمعے کے روز بیان وغیرہ کرتے تھے، اور وہ مجھے اسلام میں دعوت دیتے تھے اس میں جانے کی، کبھی مذاق میں ٹال دینا. مطلب کام مصروفیت تو ایسی تھی نہیں، تو مطلب وہ چلے بھی جاتے تھے بعض اوقات. پھر یہ جو ہے نا وہ میری سنت کے بیانات سننے کے بعد نا اچھا لگنے لگا یہ دعوت اسلامی کا کام، ماحول، اسلامی بھائیوں کا بیان اور ان کی دعا میں شرکت کرنے میں. پھر اس کے بعد 94 غالباً کا یہ باب المدینہ کراچی کا اجتماع تھا. اوکے. وہ باب المدینہ میں جو ہمارا بین الاقوامی اجتماع تھا، یہ باب المدینہ میں آخری تھا. ٹھیک. اور میرا زندگی کا پہلا اجتماع تھا. اوکے. ہم اپنے وار برٹن سے غالباً 5 اسلامی بھائی ہم ٹوٹل آئے تھے. وہ سفر اور باب المدینہ اجتماع میں شرکت یہ بھی بڑے یادگار لمحات ہیں زندگی کے، میں بھولتے نہیں. یہ ہوا کہ ہم سردار آباد سے ٹرین پہ روانگی تھی، خصوصی ٹرین تھی غالباً، اور اس میں اسلامی بھائیوں کا اتنا رش تھا اور ہمیں سیٹ نہیں ملی. اچھا. ہاں، ٹرین میں سیٹ نہیں ملی، لیکن وہ جو مطلب 8 9 10 اسلامی بھائیوں پر امیر قافلہ بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہم پر بنے تھے نا اسلامی بھائی، جی جی، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اس سفر میں ہم پر بہت زیادہ کہنے کہ توجہ، بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کی قربت، اور انہوں نے بڑی توجہ دی ہمیں. کوئی مطلب اس میں مجھے امیر اہل سنت کی اب آ کر وہ حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. امیر اہل سنت جو سفر کے دوران اور اس طرح قافلوں میں اور اجتماعات میں جو ذہن دیتے ہیں کہ ایک رفیق سفر بنا دیے، نئے اور پرانے رفیق سفر بنا دیے جائیں. امیر قافلہ اس کو بنائیں کہ جو خدمت کرنے والا ہو، توجہ دینے والا ہو. وہ اسلامی بھائی پرانے آپس میں اگر فرینڈ شپ سرکل بنا کے بیٹھے رہیں اور نیوں پر توجہ نہ دیں تو مطلب شاید کہیں نکل جاتے ہیں. اب وہ اسلامی بھائی ایسے انہوں نے اپنے وہ فرینڈ شپ سرکل میں نہیں، ہم جو نئے تھے ان میں اتنی توجہ انہوں نے دی. اور ہم وہ ٹرین کے دروازے کے پاس مطلب وہ دری وغیرہ بچھا کے ہم بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایسے پیارے انداز میں ہمیں وہ ذہن دیا کہ ہمیں یوں محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ سیٹوں والے جو ہے نا یہ کم آرام میں ہے، ہم زیادہ آرام میں ہیں. اللہ اللہ. انہوں نے ایسا وہ ثواب کا اور وہ فضیلت کا، حلیمہ سعدیہ پیچھے رہ گئی تھیں تو وہ مطلب اس طرح کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان اور ان کی کیفیت، اور مطلب یہ کہ وہ ذہن سازی کرتے رہے. ایسی تو مطلب انہوں نے تربیت کی اس میں کہ یہ ہم اگر نیچے بیٹھے ہیں تو ہم ایک ایسے سفر میں جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ہیں، راہ خدا میں تکلیف آئے تو یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ جن کو حضرت بلال حبشی کو اتنی تکلیفیں آئیں تو اس طرح کر کے ہمیں اپنی وہ محسوس ہی نہ ہو کہ ہم کسی تکلیف میں. اور ایسا بلکہ انہوں نے کیا کہ ہمیں کھلایا بھی، پلایا بھی، سلایا بھی. مطلب تھا اپنی ترکیب سب آپس میں، وہ جیسے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوتا ہے کہ آپس میں اسلامی بھائی وہ کھانے پینے کے پیسے اکٹھے کر لیتے، اکٹھا کھانا کھاتے. لیکن انہوں نے اس دوران ہمیں باب المدینہ کراچی پہنچنے تک نماز کی 13 شرائط اور فرائض یہ ہمیں مطلب یاد کروا دیے تھے. اچھا. وہ سکھا کے دہرائی کروا کے، اور وہ اس حوالے سے بڑا یادگار سفر میں اپنے مجھے بڑا اسے ذہن ملا. یہ سفر تو باتیں کرتے، گانے گاتے، گانے سنتے، مطلب گزر تو جاتا ہے، لیکن سفر وہ بھی تھا. سفر بھی کٹ گیا، سفر کی طوالت بھی کم محسوس ہوئی، اور اس دوران جو ہم نے بہت اچھی چیزیں سیکھنے کی سعادت بھی حاصل کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور باب المدینہ اجتماع میں یہاں شرکت کورنگی میں غالباً وہ اجتماع تھا، اور ان دنوں اس میں اجتماع میں جو آ کر نا مجھے بہت زیادہ مدنی ماحول کے ساتھ قربت ملی، امیر اہل سنت کے بیان میں، اور کافی زیادہ اپنے دل میں جو ہے نا وہ ایک اچھا اثر محسوس کیا. لیکن یہ تھا کہ وہ میری آئی سائٹ ویک تھی، میں گلاسز لگاتا نہیں تھا اس کو. امیر اہل سنت کو میں دیکھ نہیں سکا تھا.
اچھا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. لیکن یہ اتنا ان کے بیان کا اثر ہوا، اتنے اچھے لگے مجھے یہ. حالانکہ کالج میں بعض ایسے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے اولیاء کرام اور پیروں کا اور یہ مزارات کا اور یہ ولیوں کے حوالے سے اچھا کنسپٹ نہیں تھا. اچھا، وسوسوں کا شکار تھا کہ نہیں وہ کتابوں میں باتیں رہ گئیں، وہ نہیں ہے، وہ اب فی زمانہ کوئی مخلص نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس طرح کر کے مطلب یہ پیر یہ سب دیکھ رہے ہیں آپ. میں تو یہ سوچ رہا ہوں ایسے کو آج دعوت اسلامی الحمدللہ فیضان اولیاء کروا دیا آج اس سے. آج تو سلسلہ نصیب ہو رہا ہے ماشاء اللہ، آپ کو فیضان اولیاء کرنے کا سعادت نصیب ہوئی الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بالکل وسوسوں میں تھے کہ یہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ پیر لوگ کوئی نہیں ہوتے، یہ غلط ہوتے ہیں معاذ اللہ، یعنی کوئی فیضان والی باتیں یہ مطلب ایسے ہی ہے، گھڑی ہوئی باتیں لوگوں کی. لیکن امیر علیہ سنت کے بیان کا اثر اتنا ہوا کہ میں ایسا مطلب شخص جو وسوسوں کا شکار تھا، لیکن میں امیر علیہ سنت کا بیعت ہو گیا وہاں پہ. ماشاء اللہ. وہ اجتماع کے شرکا کو اجتماعی بیعت کروائی گئی، اس میں بیعت بھی ہو گیا. پھر دعا میں تو مطلب جو دھلنے دھلے وہ باب المدینہ اجتماع میں مطلب رکت جو ملی، وہ زندگی کی وہ مطلب ایک انفرادیت تھی اس دعا میں بھی کہ کبھی ایسا وہ نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا ایسا انداز. لیکن تو وہ دل میں تڑپ نہیں آئی کہ یار دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے، کون جو اتنا ایسا بیان کرے؟ ظاہر ہے کہ جس نے ذہن کی کھڑکیوں کو پوری ذرے ذرے کو ہلایا ہوگا، وہ سے نکلے ہوں گے جبھی تو آپ مرید ہوئے، آپ اتنے متاثر ہوئے ہوں گے. اب جس سے متاثر ہوتا ہے فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو دیکھوں بھی تو صحیح کیسا ہے، شخصیت کیسی ہے، کیا ہے، کیسے ہیں. اب بہت زیادہ اس میں جب اجتماع ختم ہو گیا، ہم لوگ واپس نکلے ٹرین کے لیے، اجتماع گاہ سے پیدل جا رہے تھے، اس وقت بہت زیادہ دل میں مجھے جو ہے نا وہ اس چیز کا تھا کہ میں ان کا مرید بھی بن گیا ہوں، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت صاحب کو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں میرے پیر کیسے ہیں. تو پھر دیکھا کب پہلی دفعہ؟ بس یہ بھی حقیقتاً ایسا ہے کہ میرے ساتھ ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہوئے زندگی میں کہ جس پر امیر علیہ سنت کا روشن ضمیر ہونا ماشاءاللہ مجھ پر جو ہے نا وہ بالکل ظاہر ہے ماشاءاللہ. اور وہ وہی میں اجتماع گاہ سے جب نکلا ہے نا ہم لوگ تو بیگ اٹھایا ہوا تو بالکل اداس قدم اٹھاتے ہوئے کہ میں ان کا مرید بھی بن گیا ہوں، میں نے ان کو دیکھا تک نہیں ہے. دل میں خواہش ہو کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ہمیں نظر آ جاتے، اللہ اللہ ان کو دیکھ ہی لیتا. ویسا ہوا کہ ہم لوگ روڈ پر جا رہے تھے تو دونوں طرف روڈ چل رہی تھی، ایک طرف کی ٹریفک چل رہی تھی، ایک طرف اسلام بھائی جا رہے تھے. کافی اجتماع میں رش تھا. اس کے بعد ایک یو ٹرن سے سامنے سے گاڑی نے ٹرن لیا، ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے گاڑی نے ٹرن لیا. اور وہ اسلامی بھائی ایک دم جو جانتے ہوں گے انہوں نے عطار کی احمد مرحبا ماشاءاللہ کے نعرے لگنے شروع ہو گئے. مجھے بھی کسی نے ساتھ والے نے کہا کہ حضرت صاحب آ گئے. میں نے وہ بیگ جو تھا وہ وہیں پھینکا کسی کی طرف اور میں دیوانہ وار دوڑ پڑا. اور وہ گاڑی میں میرے سنت ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں جا کر اس وقت ایسا ذہن بھی نہیں تھا کہ دھکے وغیرہ نہیں مارنے چاہیے یا وہ اپنا وہ تھا ماردار کے دھکے مار کے میں آگے نکل گیا اسلامی میں. اور وہ سکرین پر جا کر میں نا وہ لیٹ گیا نا بالکل. شیشہ کھولنے کے لیے لوگ اصرار کر رہے تھے اور میں بھی عرض کر رہا تھا لیکن وہ رش اتنا تھا کہ لگ رہا تھا کہ لوگ ہمیں ان کو زخمی کر دیں گے، اتنے دیوانگی کے ساتھ آگے بڑھ. مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا رہے. کافی دور تک میں وہ گاڑی کے ساتھ آہستہ سے گاڑی بھی چلتی رہی، ساتھ ساتھ چلتا رہا. وہ دیدار تھا پہلا ماشاءاللہ. کیا لذت تھی دیدار کی. آج تک میں اس کو بھلا نہیں سکا اور نہیں بھلا بھی نہیں سکتا. پہلی نظر جو تھی نا اس نے اتنا بے خود کر دیا. لفظ سنا ہے پڑھا ہے بے خودی ہوتی ہے کچھ، لیکن اپنے اوپر وہ بیتی ماشاءاللہ بے خودی کے لمحات ثابت کرنا پڑے گا حضر بھائی. اس کا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بے خودی کیفیت یہ تھی کہ گاڑی کے ساتھ میں چلتا رہا جی. اور یہ ہوا یہ کہ پھر وہ روشن ضمیری والی بات یہ کہ اگلے یو ٹرن سے گاڑی واپس چلے گی. یعنی کہ یہ ہوا یہ کہ وہ ایک یو ٹرن سے گاڑی آئی اور ہمیں زیارت کرانے جیسے آئے تھے، زیارت کرا کے واپس ٹرن لے کے چلے گی.
جیسے دل میں تھا کہ کیا ہی اچھا ہوتا یہ مطلب اپنا آپ دکھا دیتے آ جاتے. اب یہ کہ گاڑی کے ساتھ ساتھ میں کافی دور تک دوڑتا رہا. اب جو امیر سنت تشریف لے گئے اس کے بعد کسی نے مجھے توجہ دلائی کہ میرا پاؤں جناب خون سے بھرا ہوا لگ رہا تھا, خون ہی خون انگوٹھے سے میرے بہ رہا تھا. اچھا. اب مجھے نہیں پتا کب میرے پاؤں پر سے گاڑی کا ویل گزرا ہوگا, کب میرا ناخن اکھڑا ہوگا, کب میرا انگوٹھا شدید زخمی ہوا ہوگا. نہیں, خون ہی خون نظر آیا. تو اسلامی بھائی نے کسی نے توجہ دلائی کہ یار آپ کے تو پاؤں سے خون بہ رہا ہے. اس وقت مجھے پتا چلا, اور مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ کب ہوا, کیسے ہوا. یہ اللہ اللہ ماشاءاللہ, یہ بے خودی اتنی تھی دیدار امیر علیہ سنت میں, اس قدر مطلب میں مستغرق تھا, اس قدر ڈوب گیا تھا کہ مجھے اپنے پاؤں پر سے ویل گزرنے کا اور زخمی ہونے تک بھی بالکل احساس تک نہیں ہو سکا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا کہنے. جڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جانتا. پڑھتے ہیں یہ سنتے بھی ہیں, ترنم میں پڑھتے ہیں. آواز وہ نعت خانوں والی نہیں ہے. سنائیں بھائی سے سنتے ہیں, سنائیں جی, سنائیں جی, ساتھ دیں گے, بالکل دیں گے, میں بھی دوں گا, یہ بھی دیں گے انشاءاللہ. جڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا اے, جڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا اے, جڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا اے, جڑا تکدا ایک واری وہ تکدا ہی جاندا اے. میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا حقے, میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا, میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سونا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا. واصف اتاری نے یہ بھی پوچھا تھا, آپ کی باپا جان سے پہلی مرتبہ ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ بھی پتہ چل گیا بھائی واصف بھائی آپ کو کب ہوئی اور کہاں ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ اور ملاقاتیں اور کچھ آپ نے تو وہ بھی پیاس بھی بڑھا دی کہ ایک سے زیادہ واقعات ہوئے امیر علیہ سنت کی روشن ضمیری تو مجھ پر تو آشکارا ہے, اور آپ کا تو ایک ماشاءاللہ ذہن بنا ہوا ہے اس حوالے سے, تو یہ بھی ہمیں طلب ہی ہے, تڑپ ہی ہے. لیکن خیر پہلے یہ اب آپ سنائیں کہ جب یہ آپ نے جام محبت پی لیا, امیر علیہ سنت نے آپ کو اپنا شربت دیدار پلا دیا اور آپ کے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی, باہر وہاں جا کر کیا عالم مدنی کاموں میں انوالو ہوئے, اور یا اس کے کچھ دیر کے بعد ترکیب بنی, کیا سلسلہ ہوا؟ نہیں, الحمدللہ پھر اس اجتماع اور دیدار امیر علیہ سنت کے بعد یہ داڑھی شریف اور امامے کا ذہن بن گیا. اس کے بعد اعتکاف آ گیا انہی دنوں میں قریب آ کر, تو اعتکاف میں مسجد میں بیٹھنے کی سعادت مل گئی. پھر لیکن یہ تھا کہ مجھے کرکٹ کا کریز بہت تھا. اچھا, یہ مطلب ہے کہ میں یہاں تک اسلامی بہنوں مجھے وہاں پر ذمہ داری کبھی ہو گیا, چھوٹا سا ہمارا علاقہ تھا وہاں پہ, اور مجھے اسلامی میں درس وغیرہ بھی سکھایا کہ یہ انداز ہوتا ہے, اور درس بھی دینے لگ گیا. لیکن کرکٹ کا کریز اتنا تھا کہ میں درس دے کر بھی وہ کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا. اچھا. لیکن اب پھر اس کے بعد وہ جب ملاقات میرے سنت سے ہوئی تو اس میں بھی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میں یہ مراد لے کر گیا تھا کہ میں نے بیان کرنے کی جو ہے نا وہ لے کر آنی ہے سعادت. ماشاءاللہ. اور وہ میری مراد تھی اور میری سنت کا دم تھا. اس کے بعد مجھے درس و بیان میں کبھی جھجک اٹکنا نہیں کبھی بھی محسوس ہوا, بلکہ میں ایک دفعہ چوک درس دے رہا تھا, میرا ایک پرانا دوست آ گیا, وہ مطلب کھڑا دیکھا اور وہ اشارے کری جائے, چھیڑی جائے, مجھے ہنسی جائے بالکل, وہ اس کو یقین نہ آئے نا. مجھے بعد میں کہنے لگا کہ وہ اپنے مخصوص سٹائل میں مجھے وہ بلاتے تھے رانا کہہ کے, وہ رانا یہ لگتا ہے کہ مولویاں کو لمبا ہی چکر دینا ہے, مطلب کہنا کہ تم اسلامی بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑو گے یار, یہ شریف لوگ ہیں, اور یہ تم میری مذاق یعنی ان کے ساتھ بھی تم فراڈ کر رہے ہو, کوئی دھوکہ دینا ہے, کیا چکر چلایا ہوگا, کیا بھیس بدلا ہے ماشاء اللہ. مطلب وہ مجھے اس کو یقین آئے نا, اور وہ ایسی تھی بھی زندگی کہ مطلب جو دیکھتا پہلی بار وہ یقین کر نہیں پاتا تھا کہ یہ کیا تھا اور کیا ہو گیا اس کو.
تو پھر ایک دفعہ کسی اجتماع میں اس کی شرکت ہوئی تھی، تو اس نے پھر مجھے بعد میں بلا کر بھائی یار آنا تو سچی مچی نیک ہو چلا ہے، تو کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ یار وہ امیر اہل سنت ہی ایسے اچھے ہیں کہ جو ان کے قریب آتا ہے وہ اس کو نیک بننے کا جذبہ مل جاتا ہے. تو یہ وہ ایک دم، پھر اسی رات غالباً جہاں دم ہوا تھا مرکز الاولیاء میں، اسی رات یا اس سے اگلی ملاقات میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اعلان ہوا تھا کہ جو دوسرے شہروں کے علاقے نگران یا شہر نگران ہے فلاں اسلامی بھائی سے رابطہ کر لیں. تو ملاقات کی شاید ترکیب تھی، شہری اکٹھے مل جائے گی ان کو. تو اسلامی ہم ایک جگہ لے کے جن کے گھر میں ترکیب تھی کھانے کے شہری کی، تو وہاں پر 25-30 اسلامی بھائی جمع تھے. یہ چھوٹے علاقے سے بالکل اجنبی سطح میں، مجھے اتنی واقفیت نہیں تھی سب سے، تو میں تنہائی سی اور اجنبیت سی محسوس کر رہا تھا. کہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر وہ قبلہ رو نا ایک تکیہ رکھا ہوا ہے. مجھے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے میرے سنے یہیں آ کر میں جا کر اس تکیے کے پاس بیٹھ گیا. اور ایسا ہی ہوا کہ میرے سنت تشریف لائے، تو کسی نے کہا دوسری طرف بیٹھنے کا بھی، میں سیدھا تشریف لائے اور وہاں میں کھڑا ہو گیا تو وہیں تشریف، میں بالکل دائیں طرف امیر سنت. سبحان اللہ. یہ زندگی کی مطلب پہلی قربت تھی، اور اتنی قربت کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں امیر اہل سنت کے پاس بیٹھا ہوں، اللہ اللہ، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. پھر وہ شہری کی ترکیب بنی. شہزادہ بلال اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، یہ بھی ساتھ تھے مجھے یاد ہے. تو اسلامی بھائی امیر سنت حج سے واپسی ہوئی تھی، حج و زیارت مدینہ سے. تو پھر وہ اسلامی بھائی کچھ اپنی عرض بھی کر رہے تھے دعا کے لیے، کوئی چل مدینہ کی فرمائش تو خواہش تو کوئی اس طرح مختلف. اب میں بالکل خاموش دل میں ایک مراد لے کر بیٹھا ہوں، دل میں بالکل کسی کو بتایا نہیں، ظاہر نہیں کیا، دل میں ایک مراد لے کر بیٹھا. اور یہ تھا کہ سب سے بات چیت کرتے ہوئے تھوڑی دیر بعد میں سن میری طرف دیکھ کر تبسم فرماتے تھے. اور آپ کے دل میں کوئی مراد تھی؟ میرے دل میں مراد تھی، اور میں چاہتا تھا کہ یہ مجھ سے خود فرمائیں، پوچھیں. میرے مطلب اس وقت یہ بن گیا تھا کہ جب پہلی ملاقات کے بعد، دیدار کے بعد، کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر دلوں کے حالات وہ ظاہر ہوتے ہیں. اور اس میں اسی دوران ایک حدیث پاک بھی نظر میں آ گئی تھی، اتقوا بفراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے خبردار رہو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ اللہ. اس وقت میرے دل میں یہ تھی کہ یہ، اور واقعتاً تھوڑی دیر بعد ہمیں سنت نے خود ہی توجہ فرمائی اور مجھے فرمانے لگے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو اب میری جو چاہت تھی، اب یہ مسکرا بھی رہے ہیں. مجھے بالکل محسوس ہو گیا کہ یہ جان گئے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو پھر اپنے آپ کو اولیاء کرام کا چھپانے کا بھی میری سنت کی آجزیاں تو ہمارے سامنے خود ہی فرما دیں آپ چاہتے کیا شاید. تو پھر میں نے عرض کیا کہ توبہ کرنا اور بیعت کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگا مرید تو ہیں. اللہ اللہ. مرید تو ہے. تو اب یہ بھی میں نے کسی پر ظاہر اجتماع میں اجتماعی بیعت کی تھی، میں کہتا وہ مرید تو میں ہوں آپ کا، لیکن چونکہ گناہ بہت زیادہ کر رکھے ہیں تو تمنا یہ ہے کہ آپ اولیاء کرام کے واقعات سنے یا پڑھے کہ وہ غوث پاک کے ہاتھ پر انہوں نے ڈاکوؤں نے توبہ کی، اس طرح بزرگوں کے ہاتھوں پر توبہ کرنے کے واقعات. تو حالانکہ یہ جو اجتماعی بیعت ہے یہ بھی وہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں گناہ گار بہت ہوں، تو آپ اپنے ہاتھ کی مجھے برکتیں عطا کر دیں، توبہ مجھے مل جائے اور بیعت کر لیں. پھر میں چلے لاؤ، اللہ اللہ، ہاتھ میں لے لیا. سبحان اللہ. اور وہ میرا پورا بدن کانپ رہا کہ میری سنت کے ہاتھ میں میرا ہاتھ. اور اسلامی بھائی ایک دم سے سارے نہ اوپر وہ جھپٹے ہاتھ کی برکتیں لینے کے لیے، بازو پر، کندھے پر. اس میں دھکم پیل سی تھوڑی سی محسوس ہوئی. تو میرے سنت چونکہ محتاط بہت ہے، ایک دم اب یہ ہوا کہ میرا ہاتھ جو ہے نا وہ نکلتے نکلتے سب کا انگوٹھا میرے ہاتھ میں تھوڑا سا رہ گیا. وہ بھی لگا کہ اب تھوڑی دیر میں یہ بھی شاید چھوٹ جائے گا. اسلامی بھائی تھوڑا نا وہ ہاتھ میں کسی اور کا ہاتھ آ گیا. میرے دل میں آیا کہ میں نے تو تمنا یہ کی تھی کہ میں ہاتھ میں ہاتھ دے کر
तौबा करूंगा बेद। एकदम मेरे दिल में आया, अमीर सुन्नत ने मदीना कहते हुए हाथ खींच लिए। और मैं आप लोगों को धक्कम पेल कर रहे हैं, किसी की दिल आजारी हो सकती है। अब मेरे दिल में एकदम आया था, जिसका हाथ के साथ मेरा हाथ इधर हुआ था ना, मेरे दिल में महसूस मुझे हुआ कि यार इस्लामी भाई ने जो है ना वो मेरा हाथ क्यों परे कर दिया। एकदम साहब ने फरमाया यार दिल आजारी हो सकती है किसी की, तो नहीं आप बैठे वैसे ही कर लेते हैं। सारे अर्ज करने लगे कि नहीं साहब, अब मेरे दिल में आया कि ये तो बात रह गई, मैं तो मुराद लेकर आया था। तो फिर थोड़ी देर बाद अर्ज किया गया तो सामने फरमाया अच्छा, कहने लगे इस्लाम में कहने लगे हम अब नहीं रश नहीं डालेंगे, धक्कम पेल नहीं करेंगे, इत्मीनान से। तो अच्छा चलो भी लाओ। अब सामने को और इस्लाम भी आ चुके थे हाथ देने के, असब ने यूं मेरा हाथ पकड़ा, सुभान अल्लाह, हाथ में ले लिया, लाओ भाई। फिर इस्लाम में हाथ में रखे और सुन्नत ने किया। और इसके बाद जो मुलाकात हुई थी वो मक्कातुल मुकर्रमा में हुई थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा वो मक्कातुल मुकर्रमा में हुई थी, लेकिन आपने वो बयान का सुनाया ना अभी के बयान, आपने यहाँ बयान की नेमत गोया कि आप अपने पीर की बारगाह से लेकर आए थे। क्या ख्याल है अगर आपको इस मौके पर मोन्टेज दिखा दिया जाए, आइडिया होना कि किस तरह से बयान का, मैंने तो तारुफ पेश किया, जरा दिखा भी देते हैं। दिखाइए जी, इनका मोन्टेज दिखाइए कि हमारे अजहर भाई का क्या अंदाज है और क्या इनका स्टाइल है। मदनी चैनल की नाजरीन की बारगाह में भी शेयर करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर ही आएगी। एक एक कसीर, अक्सर, किसार, कौसर, ये मुबालगा है। मुबालगा के साथ कसीर ज्यादा, अक्सर बहुत ज्यादा, किसार बहुत ही ज्यादा, और कौसर बेहद ज्यादा। और कौसर के साथ अल कौसर, मारफा के साथ फरमाया अल कौसर, मुबालगा, हद कोई नहीं, निहायत कोई नहीं, बेशुमार खूबियां अता की, बेशुमार नेमतें अता की, बेशुमार फजीलतें अता की। ये काफिर झूठ बोलते कि प्यारे तेरा चर्चा खत्म हो जाएगा, तेरा चर्चा खत्म होने के लिए बनाया ही नहीं है। दुआ के आदाब में से है कि दुआ से पहले गुज़श्ता गुनाहों से तौबा करें, कि नाफरमानी पर कायम रहकर अता मांगना बेहयाई है। खाने पीने, लिबास और कसब में हराम से एहतियात करें कि हराम खार और हराम कार की दुआ अक्सर रद्द होती है। वक्त कराहत ना हो तो 2 रकत नमाज खुलूसे कल्ब से पढ़ें कि बाइसे रहमत है और रहमत बाइसे नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहू के नेक बंदों के तवस्सुल से दुआ मांगे। फरमाते हैं कि तरीकत मुनाफी शरीयत नहीं, वो शरीयत ही का बादनी हिस्सा है। जो इस किस्म का होगा, यानी सही मजजूब जो होगा, उसकी ऐसी बातें कभी ना होंगी, यानी वो शरीयत के खिलाफ नहीं चलेगा, शरीयत का मुकाबला कभी ना करेगा। महशर के मंजर को याद कीजिए, नफ्सी नफ्सी का आलम, शोरे दावरगीर, हर तरफ जो बेचैनी और बेकरारी, हर तरफ नफ्सी नफ्सी का शोर। सूरज 1.25 मील के फासले पर जमीन तांबे की तरह दहक रही होगी, लोग परेशान हो, बेचैन हो, बेकरार। अब इस आलम में लोग पसीने में शराबूर, कोई घुटनों तक पसीने में, कोई सीने तक पसीने में, कोई जो है वो अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहा होगा, बेचैनी और बेकरारी के इस आलम में फरमाया इन्नल मुत्तकीना फी मकामिन अमीन, मुत्तकी अमन के मकाम में होंगे। माशाअल्लाह। चलें जी, हम हाजी साहब वो बयानात का जो करिश्माती जो पस मंजर था वो भी सुना आपकी बारगाह में और वो देखा भी। तो वो आप थे मक्के शरीफ में और हाजिर हो रहे थे अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में, और अमीर अहले सुन्नत की कोई और मदनी बहार आपके साथ गालिबन बीती होगी। तो रोशन ज़मीरी के हवाले से आप कुछ सुना रहे थे, सुना दें हम। ये था कि हम हरम शरीफ वो बाहर की तरफ अमीर सुन्नत की बारगाह में हाजिर थे, व्हील चेयर पर थे मैं सुन उस वक्त। ठीक। तो मैं वो बैठा, तो उस वक्त मेरे दिल में ये थी कि मैं सुन के पास खजूरें थी और बैठा, तो मेरे उस वक्त भी ज़हन में यही आया कि मुझे सुन्नत दम फरमा दे और मुझे खजूर खिला दे दम करके। अब ये हुआ कि बैठे हुए तो कुछ और भी इस्लामी भाई थे, तो मैं सुन्नत खजूर अता की सबको। हमने अर्ज किया कि हमारी उस रात मदीना शरीफ रवानगी थी, तो अर्ज किया मेरे सुन्नत की बारगाह में, मैंने वो अप्पा के मतलब कदमों में बैठ के वो
یہ تمنا لے کر کے مجھے کھجور دم کر کے کھلا دیں. اس ٹائم وہ کھجور عطا فرما رہے تھے. میرے دل میں یہ تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا دیں دم کر کے. ویسا ہی ہوا کہ جیسے وہ مجھے کھلانے کا وقت آیا تو ایک دم نکالی, عطا فرمانے لگے, پھر جو ہے نا وہ رک گئے, کو دم کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دم کر کے تو بسم اللہ کہا, مجھے یاد دلایا نہیں ایک دم بسم اللہ کہنا. بسم اللہ میں نے پڑھی تو یوں میرے ہونٹوں کے قریب لے آئے. یہ سب کو ہاتھ میں اس طرح دے رہے, عطا فرما رہے, تو مجھے بسم اللہ پڑھ کے کھلا دیا نا. اور کھجور کھانا بھی میں اس لذت کو بیان نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس وقت میں نے وہ عرض کیا, وہ صبح ہماری مدینہ شریف روانگی ہے تو میری سنت کی کہ انہی دنوں میں وہ حج کی اس محفل میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ محفل میں تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کلام جو پڑھے تھے, انہوں نے میں ایک تذکرہ تھا میرے سنت کے اس کلام کا کہ ہے تمنا عطار یا رب, ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا, تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ. اور میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ یہ شعر میں سنت کے پاس پڑھا تو میں تو پڑھ رہا ہوں جیسے ہم پڑھتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا میرے سنت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو چلنے لگ گئے. اللہ انسٹینٹلی مطلب کھجور کھلائے تو میں نے یہ عرض کیا کہ حضور ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں تو یہ میری یہ تمنا ہے. اور پھر یہ کاش اس شان سے حاضری ہو, مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو, ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو, بس نظر میں ہو شاہ مدینہ. میں یہ عرض کر رہا ہوں, وہ ایک عام جیسے شعر ہے, نعت ہے, لیکن میرے سنت کو میں نے دیکھا کہ سنت آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گئے. اور مجھے اس وقت یہ ہوا کہ یار یہ جو کلام لکھتے ہیں نا, اس کلام کی گہرائی میں جا کر لکھتے ہیں. میرے سن کی نعتیں, یہ کلام, یہ محض ایک شاعری نہیں ہے, یہ واقعتاً ایک عاشق کے جذبات ہے یا عاشق کے دل کی کیفیتیں ہیں جس میں جتنا ڈوب کر یہ لکھتے ہیں. تو وہ مطلب واقعتاً میرے سنت کا وہ میرے اوپر روشن ضمیری والا جو تھا نا, آشکار ہے کہ میری سنت نے جب میں نے دل میں جو مراد لے کر حاضر ہوتا ہوں, جو سامنے ہوتا ہے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ یہ بیان کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. اپنے آپ کو چھپاتے بھی ہیں, یہ نہیں کہ اپنے کرامت کے طور پر, لیکن محسوس ہو جاتا ہے. اولیاء کرام کی کرامات کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں, تو اسی طرح میرے سنت کی ہمارے سامنے کرامات اور میرے سنت کی یہ روشن ضمیری ہے. ماشاءاللہ. سویڈن سے محمد نواز اتاری ہیں اور یہ مدینے کا مسافر بننے کی فرمائش انہوں نے بھیجی ہے کہ کاش بن جاؤں مدینے کا مسافر. یہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں پڑھی جائے. سلمان بھائی وزیر آباد سے ہیں اور یہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے کہ کر رہے ہیں. سرتاج بھٹ ہیں, جگہ کا نام انہوں نے نہیں لکھا اور انہوں نے ماشاءاللہ کافی حوصلہ افزائی کی ہمارے سلسلے کی. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. اور جناب یہ اتر پردیش سے یہ غلام صابر ہیں اور یہ غالباً کوئی نئے اسلامی بھائی ہیں اور انہوں نے ہمارے سلسلے کو ظاہر دیکھا ہوگا اور پسند کیا ہے ماشاءاللہ. اور پھر یہ بھی انہوں نے تمنا ظاہر کی ہے کہ یہ ہیں تو ہند کے, لیکن یہ کہ رہتے اب یہ کام کرتے ہیں عرب شریف میں, تو وہاں سے یہ اب چھٹیوں پر جانا چاہ رہے ہیں. جون میں ان کی چھٹیاں ہیں تو یہ وہاں کہنا چاہ رہے ہیں. متاثر ہوئے مدنی چینل دیکھ کر دعوت اسلامی سے, اور پھر یہ کہ وہاں مدنی کام کرنا اور مدنی کام علاقے میں بڑھوانا چاہ رہے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے ماشاءاللہ جذبات کا بھی اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو سلامت رکھے, استقامت عطا فرمائے, آپ کی صدقے ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے. چکوال سے عبداللہ خان بھائی ہیں اور یہ بلال جو ہمارے تھے رکن شورا, ان کا جو سلسلہ ہے اس پر انہوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا. آپ سب کی محبتوں کا, عنایتوں کا, محبت ناموں کا بے حد شکریہ. اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی آنے والے دنوں میں آپ اسی طرح ہمیں اپنے عنایت ناموں سے نوازتے رہیے گا, کیونکہ بہرحال آپ نے ہمارے ہمدم رہنا ہے, ہم قدم رہنا ہے. نیکیوں کا یہ جو سفر ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ ساتھ شامل رہتے ہیں.
تو حضرت وہ آپ سے دوبارہ عرض کروں بات، لیکن میرے خیال ایک دو پہلے کالز لے لوں، کیونکہ مدنی چینل کے ناظرین کی شمولیت کا تذکرہ کیا تو بہتر ہے کہ اس موقع پر ان کی بھی سن لی جائے. جی لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. لبیک صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ بہت مدینہ مدینہ سلسلہ ہے. جی جی الحمدللہ. آج اس سلسلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں الحمدللہ. اظہر بھائی کے بیانات سن کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. نعت خان اسلام بھائی سے فرمائش ہے کہ وہ میرا پیر کلام اگر سنا دے تو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پیر یہ انشاءاللہ بالکل. اور دیجیے. محمد شمون رضا ابطاری قادر پراما ملتان. جی جی. میری ماشاءاللہ اس سلسلے کے حوالے سے آج اظہر بھائی مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ جب یہ بیان کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ علم کا ایک سمندر بہ رہا ہے، اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی تلاوت جس انداز سے کرتے ہیں دل موہ لیتے ہیں. الحمدللہ آج ہم مدنی چینل پر اس سلسلے صلی اللہ کہتے کہتے آنکھ کھولے صلی اللہ کہتے کہتے ان کی زیارت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا لگ رہا ہے. میری نعت کی فرمائش یہ ہے کہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، پھر کر گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. یہ نعت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بھی سنوا دیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حل من مزید. محمد فرحان اتاری منڈی واربرٹن. میرا حاجی حضرت تاری نگرانے کابینہ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ جب دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے اور اپنے شہر منڈی واربرٹن میں آئے، ابتدائی دنوں میں آپ اکثر پیدل اور کبھی سائیکل پر کئی کلومیٹر کا سفر طے کرتے، آندھی طوفان بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مقررہ وقت پر جدول کے مطابق تکالیف برداشت کرتے ہوئے اطراف گاؤں میں نیکی کی دعوت کے لیے جاتے تھے. تو وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کے تحت آپ یہ سارے معاملات سر انجام دے پائے؟ دوسرا آپ سے سوال ہے کہ کلام باہو اپنے مخصوص انداز میں سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام باہو پڑھتے تو بیان میں ہی بیان بھی سن لیں گے. نہیں بیان میں ہی کبھی ذکر آیا ہو تو اس میں پڑھا ہوگا. اچھا. طرز کے ساتھ پڑھنے میں اکیلے میں پڑھتا ہوں. ویسے باپا فرماتے ہیں ہر سنی نعت کا ہے. نعت سنتا تو بہت شوق سے ہوں، پڑھتا میں پھر عوام میں ظاہری بات ہے گلا ایسا نعت خانوں والا نہیں ہے جو اکیلا پڑھتا ہوں. اچھا. ہاں جی ایک دو کالز اور دیجیے گا ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اور ہماری دکان میں پورا دن مدنی چینل چلتا ہے اور ہم اور میری نعت کی فرمائش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہر نشاد شاد ہو ہی جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. جی ایک اور بھی میرا نام محمد صادق اتاری، میں ہند سہروردی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. اس میں مجھے نعت سننی یا مصطفیٰ عطا فریض ناظری کا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج تو بیرون ملک والوں نے ماشاء اللہ عنایتوں کی بارشیں کرنی ہیں. پھر عطا ہو. چلیں اب یہ کہ میں کالز میں نے لے تو لیے لیکن اب میں 5 منٹ رہ گئے، 5 بھی نہیں رہے، کیسے چلاؤں گا پوری. ایک شعر پڑھیں، ایک شعر صرف، تاکہ یہ ان کی جو ماشاءاللہ اتنی دور دور سے انہوں نے کالیں کی ہیں، ساؤتھ افریقہ سے، بنگلہ دیش سے. اعلیٰ حضرت کا کلام ایک شعر پڑھتے جائیں سب کا، تاکہ سب کا دل خوش ہو جائے. اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں آپ. دل کو جو عقل دے خدا. پہلے یہ شعر پڑھ دیں اس والا. پھر کی گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. ماشاءاللہ. میرے پیر شیخ طریقہ امیر سنت کا کلام.
مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت. خیراً محسن الجزا ماشاءاللہ. لطف ان کا عوام ہو ہی جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. جی جی. یا مصطفیٰ پھر عطا ہو اذن. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. ماشاءاللہ. وہ میرا پیر میرا پیر بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی نے بھی بولا تھا اور وہ یہاں پر بھی ہیں اور نام تو مجھے بھول گیا اسلامی بھائی کا لیکن مفہوم یاد رہ جاتا ہے. جس طرح یہاں سے بھی اتنے سارے ہوتے ہیں نام بعض اوقات نہیں یاد رہتا لیکن مضمون ذہن میں رہ جاتا ہے. وہ ساؤتھ افریقہ کے بھی اسلامی بھائی کا وہ تھا میرا پیر میرا پیر. اور پیر کا تذکرہ ہو رہا اور پیر کی بہاروں کی مثال جو زندہ بیٹھی ہوئی یہاں پر ماشاءاللہ جیتی جاگتی. تو پیر حقیقت بھی یہ ہے. اللہ اللہ. نگران شورا سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں مدنی ماحول میں. اس کی ایک بڑی سبب یہ ہے اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ نگران شورا کو ہم نے عاشق اتار دیکھا. سبحان اللہ. اور یہ میرے سنت کے حوالے سے تربیت اجتماع میں انہوں نے ذکر کیا تھا اور میں اپنے اوپر بالکل یہی سمجھتا ہوں. ہم نے اسلامی بھائیوں سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے نا یقیناً وہ پیر کا تصدق ہے. اور یہ جو کسی اسلامی بھائی نعت خواں ہے یا کوئی اچھا حافظ ہے قاری ہے یا مبلغ ہے اگر اس کے ساتھ لوگ پیار کر رہے ہیں نا تو وہ اصل میں ہمارا اپنا کمال نہیں. اس میں وہ چمک جو ہے نا وہ پیر کی اس فیض کی چمک کے لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں. اگر لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں نا تو یہ اس میں ہمارا کمال نہیں. ہمیں تو مطلب لوگ گلی میں بٹھا کے جوتے بھی مارے نا کہ مطلب اتنے ایبوں بھرے اور یہ پیر کی چمک ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. اور یہ جو بلب ہے نا یہ روشن ہے تو یہ بلب کا اپنا کمال نہیں. اس کے اندر جو تار ہے نا اصل میں وہ چمک رہی ہے اور یہ بلب چمکتا نظر آ رہا ہے. لیکن اگر یہ تار ڈسکنیکٹ ہو گئی نا تو یہ صاف ستھرا بلب یہ کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوگا. اس کو بچے دیوار پہ مار کے توڑ دیتے ہیں. جب تک اس کے اندر کی تار چمک رہی نا اس بلب کی ویلیو ہے. یہ ہمارے کمرے کی روشنی کی زینت بن رہا ہے. تو یہ اصل میں وہ تار ہے اصل میں وہ چمک ہے جو کسی مبلغ یا نعت خواں یا کسی کی صورت میں چمک رہی ہوتی ہے اور وہ اگر اپنا کوئی کمال سمجھے گا اس کی نادانی ہے. یہ سب ان کا صدقہ ہے. میرا عمل ان کی توجہ سے قائم ہے. ماشاءاللہ. میرا پیر 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 چور ڈاکو دینے نمازی بڑھ جا دینے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جا دینے میٹھا مرشد دیکھ لو تقدیر سوار دا میرا پیر 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 میرا پیر. ماشاءاللہ. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا فتاوی رضویہ شریف میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بیعت ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں تو ان پیر صاحبان کی اور مرید ہونے کی کیا برکت ہے.
تو والا نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مرید ہوتا ہے تو جو اہل نظر ہیں، جو رکھتے ہیں نظر، تو وہ تو اس کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جو اہل نظر نہیں ہے جب قبر میں جائے گا تو اس کی برکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. تو سچی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے. اور اگر یہ نعمت ملی ہے تو اس کو سنبھال کر بھی رکھنا ہے، اس کو زوال ہونے سے بچانا ہے. اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی مدنی پھول مستقبل میں عرض کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالی ہماری اور یہ آپ کی یہ نعمتیں قائم و دائم رکھے، سلامت رکھے، اس میں خوب برکتیں نصیب کرے. جزاک اللہ خیرا، آپ نے تشریف لائے، اور آپ کا بھی بےحد شکریہ کہ آپ بھی تشریف لائے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی مزید مدنی پھولوں کی بہاریں ہوں گی. مبلغین دعوت اسلامی بھی یہاں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. حاجی صاحب سے بھی بہت کچھ باتیں رہ گئیں، وہ زندگی کا خوشگوار واقعہ رہ گیا میرے ذہن میں تھا. اور یہاں پر گھر کی جدول کی ذمہ داری اور جوش و جذبے میں کمی کیوں نہیں ہوتی، اور وہ رکاوٹوں کا، شروع کی مسائل کا، پریشانیوں کا. وہی چند ایک باتیں تو میں نے آپ کی پوچھی نہیں. میرا خیال ہے یہ تو میں پوچھ ہی لوں. ٹیسٹ تو لیے بغیر چھوڑنا نہیں چاہیے، آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. علاقائی دورہ اور نیکی کی دعوت اور جدول، اب پیر آپ کرتے ہیں امیر علیہ سنت کو قافلے سے، تو ایسا یعنی سمجھے کہ بہت پیار ہے، بہت محبت ہے. ہم تو دیکھتے ہیں تذکرہ ہوتا ہے، جس سے محبت بھی اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، بہت تذکرہ کرتے ہیں. کتنے قافلوں میں سفر کرتے ہیں آپ؟ کب سے کر رہے ہیں؟ مجھے جب سے مدنی ماحول ملا ہے اس کے بعد سے مجھے ان 14 سالوں میں، آج سے پیچھے 14 سالوں میں مجھے کسی مہینے میں بھی مجھے اپنے قافلہ قضا نظر نہیں آ رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 14 سالوں میں میں نے کسی بھی مہینے میں مطلب 2 یا 3 قافلے تو ہو گئے ہوں گے کسی مہینے میں، یہ نہیں کہ ایک سے کم ہوا. اللہ اکبر. بہت میرا دل مطلب خوش ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں. علاقائی دورے کا بھی سنا ہے، اور خوش کریں. بڑھ جائے گا 12 کلو. ہفتے میں 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں، مطلب ایک سے کم مجھے ان 14 سالوں 15 سالوں میں شاید تو مجھے علاقائی دورے میں یہ نہیں نظر نہیں آ رہا کہ میرا ہفتہ وار اجتماع مجھے 2 یا 3 یاد ہیں بس، اس کے علاوہ نہیں. میرا ہفتہ وار اجتماع آج تک نہیں میرا چھوٹا، کیونکہ میں بیسیکلی نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ایک امیر سنت کے جو یہ ارشادات ہیں، یہ مدنی ماحول، اس میں نظام ہے سارا، یہ اس کو ایک امیر کے حکام کے ساتھ ساتھ ایک پیر کے حکام کی نظر میں بھی دیکھتا ہوں. اور جو مرشد کے حقوق اور مرشد کے حکام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے تو اس کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتے. یہ مدنی انعامات یہ دراصل امیر علیہ سنت کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے. اور یہ مدنی انعامات اگر ہم لے لیں واقعتاً اولیاء کرام کی جو ہے خصائص، اولیاء کرام کی صفات، ان کو اپنانے کا اس میں ہمیں ذہن ملتا ہے. اور یہ مدنی قافلوں میں سفر میں، پہلے مدنی قافلے میں جو میرا سفر ہوا تھا اس میں بڑی آزمائش آئی تھی. اچھا، نہیں وہ آزمائش کا بھی ہم مسئلہ ہے کہ سن نہیں سکتے کیونکہ پیچھے مذاکرہ اور وغیرہ وغیرہ وہ سن تیار ہے. لیکن اچھا ہے، پیاس پڑ جائے گی. آپ نے تذکرہ کر دیا ہے، اب اسلامی بھائی ہمیں بولیں گے، وہ بات ختم نہیں ہوئی اور اب آپ بلاؤ، دوبارہ بلاؤ، تو انشاءاللہ ہم پھر آپ کو بلائیں گے سلسلے میں. ہمارے جو قاری صاحب ہیں یہ بھی میرے خیال میں ان کے چہرے سے مجھے لگ رہا ہے یہ سننا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہوا کیا. قاری صاحب آپ سے بھی معذرت اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی معذرت کی جن کی، اور یہ ہم نے پیاس سمجھ لیں کہ یہ خود ہی پیاسا چھوڑ دیا آپ کو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آنا تو آپ نے اس کنویں پہ پھر انشاءاللہ چشمے پہ پھر جو ہے میرے پیر و مرشد کا فیضان جاری ہوگا اور آپ اور ہم سیراب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.